والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات، آپ کی محبت بھری بستی میں شاید ہم پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ میری چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب سے آپ سے نہیں ہوئی تھی۔ محب بھائی ہیں، ان سے اور شرافت بھائی ہیں، اور نقیب اجلاس پیکر محبت خلاص حسنین حضرت مولانا حسنین رضا صاحب، ان لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اور جو لوگ مجھے لینے گئے تھے اتنا پیارا اتنا اچھا اخلاق، اور جن کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا کھانا کھلایا، پورا انتظام انصراف، اور علماء مجھ سے ملنے آئے، اتنا اچھا اور پیارا اخلاق مجھے لگا، تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ بڑی بڑی دور جانا ہوتا ہے، آپ کی دعا سے اللہ غرور تکبر گھمنڈ سے بچائے۔ بڑے بڑے شہروں میں بمبئی بنگلور وغیرہ، مگر جو محبت نہ کسی ایک گاؤں میں مل جاتی ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں ہاتھ نہیں آتی۔ وہ محبت دیکھی، اور علماء تک جلوہ گر ہیں۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں دی جاتی ہیں۔ کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے، مولا پروردگار اے اللہ اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مہمان حضرات آئے ہیں، دور و دراز آس پاس بستی گاؤں قریہ ادھر سے بھی سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ مولا اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو، نبی کے بچوں کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میری بہنیں اتنے ٹھنڈ کے موسم میں بیٹھی ہیں، مولا ان کی بھی زندگیوں میں بہاریں عطا فرما دے۔ میرے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما، مجھے حق بولنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ممبر شریف پر جو دیکھ رہے ہیں، ابھی جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، آپ انہیں دیکھ کے سوچ رہے ہوگے، مگر صحیح بتاتا ہوں میں، بڑے بڑے مدارس جو ہے نا اور بڑے بڑے عالم اگر کسی شاعر کی نعت سنتے ہیں جو باقاعدہ شاعری ہوتی ہے، اس شاعر کا نام حبیب اللہ فیضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہمارے ادھر تو لوگ 50 کلومیٹر دور سے حبیب اللہ فیضی کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ میرا خود جہاں میں پڑھاتا ہوں مدرسہ جسپور بدر العلوم اتراکھنڈ نینی تال، شاید اتنا مجمع ہوتا ہے کہ یہاں سے جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک مجمعی مجمع کئی سال تک، سمجھے، کئی سال تک۔ اور آج بھی مدرسہ کے بچے اگر پڑھتے ہیں تو انہی کی پڑھی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ممبر شریف پر جتنے بھی حضرات ہیں یہ سب میرے سر کے تاج، اس طرف سے لے کر کے حضرت سے لے کر کے ادھر تک اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اب نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادۃ السنۃ مع صیامها وقیامها۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی کرنا نہیں کرنا، نظرۃ النکرہ کا صفت۔ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادۃ السنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب نبی کو پسند ہو خدا کو پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، اگر کوئی عالم یا طالب علم، پڑھانے والا یا پڑھنے والا اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی خالی مرہ کر، آقا فرماتے ہیں گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور تمہارے گاؤں میں تو آئے ہو اتنے اچھے عالم، بس پھر میں تو گناہگار ہوں، اتنے شاندار کمیٹی والوں کو مبارکباد دیں جو کئی دن سے لگے پڑے، کئی دن سے لگے پڑے، اور مجھے عورتوں کے نام یاد نہیں ہے، میں نے اس لیے اپنے نانا کا فرمان سنا دیا، مگر میں آج جو تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ذہن میں ابھی حبیب اللہ بھائی پڑھ رہے تھے، ہر چیز میں انسان ایک آفر تلاشتا ہے۔ کیا تلاشتا ہے؟ آفر، مطلب ایک چیز کے ساتھ ایک پوری، یا پھر وہ سستی، وہ آسان۔ اگر ٹکٹ دیکھنا ہوتا ہے تو تقریب کو اس کو تو لائن میں لگا کے رکھتے ہیں، جو آفر نکلے گا تو لاکھ سے تھی۔ اگر عمرے کو جا رہے ہیں تو بھی آج میں قرآن و حدیث سے وہ آفر اٹھا کر کے آپ کو دوں گا، انشاءاللہ بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی مگر ڈھیروں ثواب پا جاؤ۔ بولو، آفر سننا چاہ رہے اسلام و قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا چاہ رہے؟ اب سنو، ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اگر ہم نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کیا آفر ہے؟ اب میرے نبی فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سے آفر، آقا فرماتے ہیں، علامہ زمخشری نے لکھا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے،
خالی بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اب نبی فرماتے ہیں علامہ زمخشری نے لکھا کہ جتنی سانسیں لے گا بیٹھنے والا خالی بیٹھا ہے تو اللہ تعالی ہر سانس پر اس کو 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ تعالی۔ اب بتاؤ تم لوگ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہو، قرآن نہیں پڑھے، نماز کا ٹائم نہیں، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہا ہے، خالی صرف جا کر کے بیٹھ جائے مسجد میں، پاک صاف ہے، مسجد میں خالی بیٹھ جائے تو نبی کا فرمان علامہ زمخشری لکھتے ہیں 1 گھنٹے میں جتنی سانسیں لے، آدھے گھنٹے میں جتنی سانسیں لے، کچھ نہیں پڑا، خالی بیٹھنے کی بنا پر ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر بیٹھ کر کے قرآن پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، کلمہ پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، تسبیح پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، نوافل پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، کلمہ و کلام پڑھے بغیر، قرآن پڑھے بغیر خالی بیٹھ جائے، ہر سانس پہ 400 نیکیاں، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط، آپ کی بات غلط، مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کا فرمان غلط نہیں۔ اب اس آفر کو کوئی قبول کرے گا؟ چوراہے پہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہو، خالی ٹائم گزارتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو، خالی ٹائم گزارتے ہو، اور اب تو موبائل چل گیا، موبائل خالی اس میں ہنسی مذاق کی باتیں، ٹھٹوں کی باتیں، موویز دیکھ رہا ہے، ناٹک دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ٹائم گزار رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پیارو تمہیں تھوڑا برا لگے گا مگر میں حق بولنے کا عادی ہوں، یہاں پر کم سے کم 50 باپ ایسے ہیں، 100 مائیں ایسی ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ ابھی جب میں قیام گاہ سے آیا تو میں نے 10 لڑکیاں ایسی دیکھی ہے جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، 10 لڑکیاں ایسی ہیں جو لڑکوں سے باتیں راستوں میں کر رہی ہے، وہ ان کا کون لگتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے مگر یہ لڑکیاں گھوم رہی ہے، یہ میلے میں گھوم رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل لیے گھوم رہی ہے، کچھ تو مجھے لگتا ہے شادی شدہ بھی تھی، کچھ بغیر شادی شدہ ہے، مگر میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ جو لڑکیاں اور لڑکے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، یہی اسی جلسے میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہاں ایک دوسرے سے گلچرے اڑا رہے ہیں، ادھر میلے میں گھوم رہے ہیں، کیا یہ لڑکیاں امریکہ سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں افغانستان سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں ایران سے آئی ہے؟ یہ لڑکیاں یورپ سے آئی ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ لڑکیاں آسمان سے گری ہے؟ یہ لڑکیاں زمین میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ لڑکیاں ندی میں بہ کر کے آئی ہے؟ اس باپ کو شرم آنی چاہیے، اس ماں کو شرم آنی چاہیے جس کی جوان بیٹی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ایک طرف دوپٹہ پھینک کے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ارے اس ماں سے پوچھو، کیا تو پاگل ہے؟ کیا تیری بیٹی پہ موبائل ہے جو شام کو زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے ادھر کو پھینک پھینک کے کس سے باتیں کر رہی ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ کیا تم 3 روٹی کھاتے ہو، 2 پلیٹ بھات کھاتے ہو؟ ایک پلیٹ بھات کی عقل رکھو، تم دوسرے